الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. حضرات معزز سامعین، آج پارہ تیرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا کیا پیغام ہے، ہم اس کو جانیں گے. کل گزشتہ پارہ 12 کے اندر اللہ نے سورہ یوسف کا تفصیلی ذکر فرمایا اور ہم کو اس سے کچھ سبق آموز باتیں ہم کو اللہ نے سکھائی، اور کچھ نصیحتیں ہم کو اللہ نے سورہ یوسف سے عطا فرمائی ہیں. بہر کیف میں نے ابھی جس آیت کی تلاوت کی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام جب زلیخا آپ کو برائی کی طرف دعوت دیتی تھی تو آپ اپنے آپ کو اللہ کے خوف سے بچائے رکھتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ میں ہر وقت گناہوں سے بچا رہا. ما ابرئ نفسی، میں اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو اچھا نہیں کہتا، کیونکہ ہر نفس برائی کی دعوت دیتا ہے. لیکن ایک بات یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے جو قلوب ہوتے ہیں، جو دل ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر برائی کا خیال بھی نہیں آتا. یہ اللہ نے حضرات انبیاء کے دلوں کو اتنی شرافت اور اتنی کرامت اور اتنی عظمت سے مالا مال فرمایا ہے. لیکن حضرت یوسف نے کیوں یہ کہا کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارہ؟ تو فرمایا کہ حضرت یوسف نے اس لیے فرمایا کہ شان نبوت کے سامنے یہ بھی ایک لغزش اور برائی ہی تھی. اس لیے اس چیز کا اظہار فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بھی بالکل ہی بری اور پاک نہیں سمجھتا، کیونکہ جو ہے زلیخا آپ کو بلاتی تھی لیکن حضرت یوسف اپنے آپ کو بچائے رکھتے تھے. آپ کے دل کے اندر برائی کا خیال تک بھی نہیں آتا تھا، العیاذ باللہ، کیونکہ آپ نبی تھے. لیکن پھر بھی آپ نے ایسے حالات سے گزرنے کی وجہ سے آپ نے کہا کہ میں ایسے حالات سے گزرا جبکہ میں نبی ہوں اور شان نبوت سے اللہ نے مجھ کو سرفراز فرمایا ہے. اسی لیے حضرت یوسف نے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء یہ کہا. یہاں تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نفس سے یعنی 3 نفسوں کو بیان فرمایا ہے پارہ 13 کے اندر. ما ابرئ نفسی ان النفس لامارہ، اور اسی طرح سے پارہ 29 کے اندر سورہ قیامہ میں نفس لوامہ کا ذکر فرمایا ہے. اور
اللہ نے پارہ 30 کے اندر نفس مطمئنہ کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفس 3 قسم کا ہوتا ہے، جس کو ہم نفسانی خواہشات کہتے ہیں، یعنی کہ شیطان سے بھی بڑھ کر ہم کو بہکانے والا اور بدخواہی کی طرف لے جانے والا، بدکاری کی دعوت دینے والا وہ نفس ہوتا ہے۔ شیطان آ کر ہمارے دلوں میں خیالات پیدا کر کے جاتا ہے، لیکن ان خیالات کی تکمیل کرانے والا یہ نفس ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان میں شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ انسان گناہوں کے اندر، معصیت کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ تو صوفیہ اور اولیاء نے وجہ بتائی کہ اس لیے کہ شیطانوں کو تو اللہ نے قید کر لیا ہے، لیکن جو اصلی شیطان ہے، جو سب سے بڑا شیطان ہے، جس کو نفس کہا جاتا ہے، وہ انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس سے اللہ کی پناہ مانگے۔ بہرحال ہم یہ سمجھیں گے کہ 3 نفس کس کو کہتے ہیں، ان 3 نفسوں سے کیا مراد ہے۔ تو بتایا گیا کہ نفس امارہ اور نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ، یہ 3 نام ہو گئے اور یہ 3 نفس کے قسمیں ہو گئے۔ نفس امارہ کس کو کہتے ہیں؟ امارۃ بالسوء، یعنی وہ نفس جو برے کاموں کا تقاضا کرنے والا ہو، یعنی یہ کہ انسان کا دل برے کاموں کی طرف بلاتا ہو، برے کاموں کا تقاضا کرنے والا ہو، تو ایسے نفس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ اور نفس لوامہ کہا جاتا ہے دل کے اندر برے کاموں کا تقاضا پیدا ہو گیا، لیکن انسان ان برے کاموں پر ملامت کرنے والا ہو اور ان سے توبہ کرنے والا ہو، اور بالکل بھی ان تقاضوں کی تکمیل کی طرف نہ جاتا ہو اور نہ ہی سوچتا ہو اور نہ ہی اس کی طرف توجہ دیتا ہو، اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اور ایسا نفس صلحاء، اتقیاء، اولیاء اور اللہ کے نیک بندوں کا نفس ہوتا ہے۔ نفس امارہ عام انسانوں کا ہوتا ہے، جو نمازوں سے دور رہتے ہیں، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، اطاعت نبی سے، اطاعت اللہ سے اپنے آپ کو جو دور رکھتے ہیں، ایسے انسان کا نفس نفس امارہ ہو جاتا ہے۔ اور جو اپنے آپ کو اللہ سے جوڑے رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے استحضار کو اپنے دل کے اندر ہمہ وقت پیوست رکھتے ہیں، ایسے صلحاء اور اولیاء کے نفس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک نفس کی قسم ہے نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ کہتے ہیں انسان نفس کے خلاف مجاہدہ کرتے کرتے اپنے نفس کو اس حالت میں پہنچا دے کہ برے کاموں کا تقاضا ہی اس کے دل میں نہ رہے، تو وہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ نفس بڑے بڑے اللہ والوں کو، صلحاء کو اللہ کی طرف سے من جانب اللہ عطا ہوتا ہے، اور اولیاء کو، اللہ والوں کو یہ نفس کا عالم اس وقت حاصل ہوتا ہے، مجاہدہ اور ریاضت سے وہ لوگ حاصل کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات سمجھ میں آئے کہ نفس امارہ کس کو کہتے ہیں، نفس لوامہ کس کو کہتے ہیں۔ نفس لوامہ کہتے ہیں جس دل کے اندر برائی کا تقاضا ہو، لیکن وہ انسان فوراً اس کی ملامت کرتا ہو اور اللہ سے توبہ کرتا ہو، تو یہ اللہ اپنے نیک بندوں کو یہ نفس عطا فرماتے ہیں۔ پھر وہی نیک بندے اپنے نفس پر مجاہدہ کرتے کرتے، ریاضت کرتے کرتے اور اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرتے ہوئے اپنے نفس پر مجاہدہ جو کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا نفس لوامہ نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔
پھر اس کے بعد اس دل کے اندر برائی کا خوف بھی نہیں پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ دل، جس دل میں برائی کا خیال بھی نہ آئے، اس دل کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ یہ دل اور یہ نفس مطمئنہ محنت اور ریاضت کے بعد حاصل ہوتا ہے بڑے بڑے اللہ والوں کو۔ تو پھر حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا کون سا نفس رہا ہے؟ تو فرمایا کہ حضرات انبیاء کرام کا نفس مطمئنہ رہا۔ یہاں پر سمجھنے کی بات ہے، اور اللہ والوں کو جو نفس مطمئنہ حاصل ہوتا ہے وہ محنت اور مشقت سے حاصل ہوتا ہے، اور جو نفس مطمئنہ حضرات انبیاء کو حاصل ہوتا ہے وہ بغیر مجاہدے کے، بغیر ریاضت کے اور بغیر مشقت کے، بغیر قربانیوں کے اللہ انہیں بطور نعمت کے عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ فرق ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفس امارہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے نفس کو نفس لوامہ بنا کر نفس مطمئنہ جیسی دولت سے ہمارے نفسوں کو مالا مال فرمائے۔ اور پارہ 13 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قدرت کا اظہار فرمایا ہے کہ تمہارا اللہ کیسا بہترین رب ہے، جو اس دنیا کو پیدا کیا ہے، زمینوں کو پیدا کیا، آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، بغیر پلروں کے پیدا کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور اللہ ہی کی ذات ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا۔ فرماتے ہیں کہ زمین اگرچہ گول ہے، دنیا اگرچہ گول ہے، لیکن اللہ نے زمین کو پھیلا دیا۔ اگر زمین گول ہوتی تو فرماتے ہیں کہ انسان کا کھیتی باڑی کرنا اور انسان کا رہنا سہنا مشکل ہو جاتا۔ لہٰذا اللہ نے اگرچہ دنیا کو گول پیدا کیا لیکن زمین کو پھیلا دیا تاکہ لوگ بہترین طریقے سے اس زمین پر چل سکے، رہ سکے اور کھیتی باڑی کر سکے۔ اللہ نے انسان کا لحاظ فرما کر زمین کو پھیلا دیا، اور فرمایا کہ اللہ نے اس کے اندر پہاڑوں کو گاڑ دیا اور اس کے اندر نہریں بنا دی۔ پہاڑوں کو اس لیے اللہ نے گاڑ رکھا ہے کہ زمین کے اوپر وہ کیلوں کے مانند رہے اور زمینوں کے اندر سے زلزلے نہ پیدا ہو، جس کو کل پارہ 12 کے اندر سمجھایا گیا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وانہارا، اور اللہ نے نہریں پیدا کی، اور اللہ نے نہریں ایسے پیدا کی ہے کہ انسان کے پانی پینے کے لیے کافی ہے۔ پہاڑوں کے اوپر اللہ نے برف کو جمع کر رکھا ہے بعض جگہوں پر، اور بعض جگہوں پر سمندروں کا پانی دکھ کر آتا ہے، نظر آتا ہے، اور بعض جگہوں پر اللہ نے سمندروں کو زمین کے نیچے سے پیدا کیا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کر رکھا ہے، اور برف کی شکل اللہ نے کچھ پہاڑوں پر اس لیے رکھا ہے کہ جو ہے انسان وہاں پر آ کر ٹھنڈک حاصل کرے، اور اللہ تبارک و تعالی ضرورت کے وقت ان برف کو پگھلا کر پانی کی شکل دے کر جہاں ضرورت ہو وہاں پر اللہ پہنچا دیتے ہیں۔ یہ سب اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ ان کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے، اور اللہ نے آگے اپنی اور قدرت کا اظہار فرمایا کہ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور زمین سے اللہ تبارک و تعالی نے کئی طرح کے پھل پیدا کیے، اور ہر پھل کے دو دو قسم پیدا کیے، یعنی کہ اللہ نے اس زمین کے اندر سے کئی قسم کے میووں کو پیدا کیا۔ سیب ہے، انار ہے، انگور ہے، پپیتا ہے، کھجور ہے، کتنے بے شمار انگنت اللہ نے میووں کو پیدا فرمایا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ ہر پھل کے اندر دو دو قسمیں میں نے پیدا کی، یعنی یہ کہ دو دو قسم کا مطلب یہ ہے کہ سیب
کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کے اندر مزہ کو دو طرح کا رکھا ہے، پھیکا اور میٹھا۔ اور اللہ نے اسی طرح سے انگور کو پیدا کیا، لیکن اس کا مٹھاس اور اس کا مزہ اللہ نے الگ الگ رکھا ہے، کسی میں کھٹا، کسی میں میٹھا۔ یہی اللہ نے ہم بتایا کہ ایک ہی قسم کی چیز ہے لیکن اس کے اندر قسمیں الگ الگ ہے، مزہ الگ الگ ہے اور رنگ بھی الگ الگ ہے۔ سیب جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا رنگ الگ ہوتا ہے، اور جب بڑا ہوتا ہے تو اس کا رنگ الگ ہوتا ہے۔ جب آم پیدا ہوتا ہے تو اس کا رنگ الگ ہوتا ہے، ہرا ہوتا ہے، لیکن جب وہ پک جاتا ہے تو اس کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے، لال ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اللہ نے اسی لیے کہ جو ہے یہاں پر میں اپنی قدرت کو بتاؤں کہ لوگوں کے سامنے کہ تمہارا رب کیسا بہترین رب ہے۔ یہی اللہ نے بتایا کہ میں نے زمین سے پھلوں کو پیدا کیا، لیکن زوجین اثنین، اس کے اندر میں نے دو دو قسم کے جو ہے رنگ رکھے ہیں اور مزے رکھے ہیں، اور فرمایا کہ جس طرح سے انسانوں کے اندر نر اور مادہ ہوتے ہیں یعنی کہ مرد اور عورت، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے درختوں میں بھی اور میوہ جات میں بھی اللہ نے جو ہے نر اور مادہ کو رکھا ہے، جیسے کھجور ہے اور پپیتا ہے، اور اسی طرح سے دوسرے درختوں میں بھی نر اور مادے کا امکان ہے۔ کیسی بہترین اللہ کی صفت ہے! اللہ کا شکر ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو اسلام کی دولت دے کر اللہ کی معرفت کو سمجھنے کی اللہ نے توفیق عنایت فرمائی۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، میں نے کائنات کی تخلیق اور اس کی تدبیر و نظام میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے قدرت کاملہ کی بہت سی نشانیاں میں نے موجود رکھی ہے۔ لیکن اللہ نے یہ جو سارے چیزیں پیدا کی ہے، میوہ اور اس کے اندر رنگ برنگ کے چیزیں اور مختلف مزے اللہ نے اس میں رکھے ہیں، یہ سارے کائنات کا یہ نظام اور یہ نعمتیں میں نے ان کے لیے رکھا ہے کہ جو ہے جو اس کے اندر غور و فکر کر کے اپنے رب کو پہچانتے ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے زمین کے اندر کئی ٹکڑے پیدا کیے، یعنی کہ زمین کے اندر کئی قسم کے آپس میں ملے ہوئے ٹکڑے ہیں۔ زمین ایک ہی قسم کی ہے، ایک ہی زمین ہے، لیکن اللہ نے اس کے اندر زمین کے کچھ ٹکڑے رکھے ہیں۔ کچھ زمین سخت ہوتی ہے اور کچھ جگہ کی زمین نرم ہوتی ہے، اور کچھ جگہوں کی زمین کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتی، اس کے اندر صلاحیت نہیں رہتی، اور کچھ زمین پھلوں کو پیدا کرنے کی قوت اپنے اندر رکھتی ہے، اور کچھ زمین باغ کو پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور زمین کا کچھ حصہ غلہ کھیتی اگانے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتی ہے۔ یہی اللہ نے فرمایا کہ زمین کے ٹکڑے ہیں لیکن زمین ایک ہی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ کھیتی کرتے ہیں، باغات اگاتے ہیں، پھلوں کو پیداواری کرتے ہیں، لیکن زمین ایک ہی ہے، اور دھوپ کی شعاعیں اور آسمان کی شعاعیں ایک ہی ہے جو ان کے اوپر گرتی ہے، اور زمین بھی ایک ہی ہے، اور پانی بھی ایک ہی ہے جو سارے درختوں کو پہنچتا ہے، اور مٹی بھی ایک ہی ہے، لیکن پھل الگ الگ پیدا ہوتا ہے اور درخت الگ الگ پیدا ہوتے ہیں، اور ہر ایک کا مزہ الگ الگ ہوتا ہے، لیکن پانی ایک ہی ہے، زمین بھی ایک ہی ہے، لیکن کیوں مزے الگ الگ ہیں؟ کیوں پھل الگ الگ ہے؟ کیوں درخت الگ الگ ہے؟ اور مٹی کیوں الگ الگ ہے؟
تو اللہ نے یہاں پر اپنی شان کا اظہار فرمایا ہے، اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا ہے کہ ان چیزوں کے اندر باوجود پانی ایک ہی ہونے کے، باوجود زمین ایک ہی ہونے کے، طرح طرح کے پھل پیدا ہو رہے ہیں، طرح طرح کے جو ہے باغات اگ رہے ہیں، غذائیں کھیتیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ اللہ کا نظام، یہ اللہ کی قدرت ہے، جو اللہ جو ہے الگ الگ طرح طرح کے پھلوں کو پیدا کر رہے ہیں۔ سب کچھ پانی اور مٹی، سب کچھ کے لیے یہ ایک ہی ہونے کے باوجود پھر بھی پھل چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، اور مزے میں بھی الگ الگ ہے اور رنگ میں بھی الگ الگ ہے۔ باوجود پانی اور زمین کے ایک ہی ہونے کے، ان کے اندر مختلف قسم کا ہونا، یہ کسی دنیا کے حکیم اور مدبر کا نہیں ہے یہ کمال، بلکہ یہ محض اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے، اور اسی ہی کی تدبیر ہے، اور اسی ہی کی حکمت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی یہاں سے ہم کو بتانا چاہتے ہیں۔ ہم کو اللہ کے ان پیداوارات میں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جن جن چیزوں کو پیدا کیا ہے، باغات میں ہو یا پھر کھیتی باڑی میں ہو، اور درختوں میں ہو، پہاڑوں میں ہو، ان چیزوں کے اندر انسان کو غور و فکر کر کے یہ سمجھنا ہے کہ آخر یہ پیدا کرنے والا کون ہے۔ جب انسان غور و فکر کرے گا تو پھر اللہ کی معرفت اس کو حاصل ہوگی۔ جب اللہ کی معرفت اس کو حاصل ہوگی تو آدمی اللہ کا بن جائے گا، اور اس کا آخرت کے اندر کامیاب ہونا یقینی ہو جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے پارہ 13 کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو سب خبر رہتی ہے جو کچھ کسی عورت کو حمل رہتا ہے، یعنی کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے کہ عورت اگر حاملہ ہو تو اس کے اندر بچہ ہے یا پھر بچی ہے، یا پھر وہ بچہ مکمل طور پر بن گیا ہے یا پھر ادھورا بن کر رہ گیا ہے، یا پھر عورت کا پیٹ تو نکل آیا ہے حمل کی وجہ سے، لیکن اس پیٹ کے اندر صرف ہوا ہے یا پھر پانی ہے یا پھر بچہ پیدا ہو چکا ہے، بچہ بن گیا ہے۔ یہ سب کچھ خبر رکھنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہی اللہ نے یہاں سے بتایا ہے۔ لڑکا یا لڑکی پیدا ہونے سے پہلے صحیح علم لڑکے اور لڑکی کا یہ صرف اور صرف اللہ ہی کو حاصل ہے۔ دنیا کے اندر جو ڈاکٹر لوگ بتاتے ہیں کہ بچہ ہوگا یا پھر بچی ہوگی، یہ صرف قرائن اور تخمینیہ سے ڈاکٹر یا حکیم بتاتے ہیں کہ بچہ ہے کہ یا پھر بچی ہے، اور وہ لوگ بھی مکمل تشفی بخش بات نہیں بتاتے کہ بچہ ہی ہے یا پھر بچی ہی ہے۔ بس وہ لوگ جدید عالم سے بتاتے ہیں کہ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بچہ ہوگا، ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بچی ہوگی، اور بسا اوقات تو وہ لوگ کہنے کے باوجود بھی ان کے بات کے خلاف ورزی ہوتی ہے۔ وہ لوگ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ بچہ ہوگا، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بچی ہوگی، لیکن حمل ہونے کے بعد، آپریشن ہونے کے بعد وہ لوگ کہے کہ بچہ ہوگا، لیکن آپریشن کے بعد بچی نکلی، کہنے لگے کہ بچی ہوگی لیکن آپریشن کے بعد بچہ ہوا۔ تو یہاں سے اللہ اپنا یہ اظہار قدرت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو دنیا کے ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں ان کے بات کا یقین علم نہیں ہے، صرف اور صرف جو ماں کے رحم میں ہوتا ہے وہ صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ یہاں سے اللہ نے یہ بتایا ہے، اور اللہ نے آگے بتایا کہ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، جو چیزیں غیب کے اندر ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی جانتے ہیں، جیسے کہ فرشتے ہیں اور جنت ہے اور جہنم ہے، اور ماں کے رحم کے اندر بچہ ہے یا پھر بچی ہے، اور اسی طرح سے بارش کا کہاں پر برسنا ہے، اور اسی طرح سے کون سا انسان مصیبت میں آئے گا، یہ سب کچھ اللہ ہی جانتے ہیں، اس لیے کہ اللہ ہی صرف اور صرف عالم الغیب ہے۔ دنیا کے لوگ یہاں پر بارش ہوگی اخبار میں دے دیا جاتا ہے،
اور دنیا کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک بارش ہوگی، موسم دھندلا رہے گا، لیکن بسا اوقات ان کی بات فیل ہو جاتی ہے، وہ اپنی بات کے اندر جھوٹے نکل آتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ لوگ محض ظاہری چیزوں پر حکم لگا کر کہتے ہیں کہ بارش ہوگی، تمہارے حمل میں بچہ ہے یا پھر بچی ہے، لیکن یقینی علم کامل اور مطمئن علم رکھنے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے، اور غیب کی باتیں بھی اللہ ہی کے پاس ان کا علم ہے۔ یہ اللہ نے یہاں سے بتایا ہے، اور اللہ نے آگے فرمایا پارہ 13 کے اندر، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ یعنی مفسرین نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت امن و عافیت کو، یعنی سکون اور خوشحالی کی حالت کو، آفت و مصیبت میں اللہ اس وقت تک تبدیل نہیں کرتے جب تک وہ قوم خود ہی اپنے اعمال اور احوال کو برائی اور فساد میں تبدیل نہ کر لے۔ یعنی کہ انسان اپنی اچھی حالت کو اور خوشحالی کو اور اپنے امن و امان کو، اگر انسان اللہ کی نافرمانی میں اور رسول اللہ کی اطاعتی کے بغیر اگر انسان زندگی گزارے گا اور امن و امان کی زندگی، خوشحالی کو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے برائی کی طرف انسان چلے جائے، تو اللہ کا یہی ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو اسی برائی اور اسی فساد اور اسی بے حیائی کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس انسان کی کوئی فکر نہیں کرتے جب تک کہ وہ انسان فکر کے اندر نہ آئے کہ میں اپنے آپ کو بدل لوں گا، اور میں اپنے آپ کے اندر تبدیلی لاؤں گا، اور میں اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لوں گا، اور میں اپنے روٹھے ہوئے نبی کو منوا لوں گا، اور میں اپنے نبی کے قریب ہو جاؤں گا، اور میں اپنے اللہ کو راضی کر کے اپنے اللہ کے قریب ہو جاؤں گا، اور میں اللہ کی معرفت حاصل کر کے اللہ سے اپنے آپ کے رشتوں کو جوڑ لوں گا۔ جب تک انسان یہ فکر نہ کرے، اللہ تبارک و تعالی بھی اس کے لیے راستے نہیں کھولتے۔ یہاں سے وہی اللہ نے بتایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جو قوم بری ہوتی ہے، جو قوم بے حیا ہوتی ہے، جو قوم اللہ سے ڈرنے والی نہ ہوتی ہو، ایسے انسانوں کے پاس لاکھوں لوگ بھی آ کر سمجھا لے کہ ایک ہو جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، لیکن وہ قوم اپنے آپ سے اپنے دل کے اندر فکر پیدا نہ کرے، احساس پیدا نہ کرے، تو اللہ بھی جو ہے اس بری قوم کے ساتھ اچھائی کا ارادہ نہیں فرماتے جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو اچھائی کی طرف لے جانے کا ارادہ نہ کرتے ہو۔ یہ اللہ نے فرمایا، تو ہم کو یہاں سے سبق ملا کہ انسان کو، برے انسان کو چاہیے، بری قوم کو چاہیے، اللہ سے دور ہو گئی، اللہ سے روٹھی ہوئی قوم کو چاہیے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو اللہ سے جڑانے کی اور اپنے آپ کو اللہ کے رسی سے باندھنے کی، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنا چاہیے، تبھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے اصلاح کے راستے کھولیں گے۔ برا انسان اگر اپنے آپ کو سدھارنے کی، اپنے آپ کے اندر تبدیلی لانے کی اگر فکر نہ کرے، ارادہ نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالی بھی اپنی مدد اور اپنی نصرت کو اس سے ہٹا لیتے ہیں، اور اس کی کوئی فکر نہیں کرتے۔ یہ اللہ نے یہاں پر ہمیں بتایا ہے۔ تو ایک انسان کو چاہے کہ وہ خود اپنی فکر کرے، تب اللہ تبارک و تعالی تبدیلی کے اور اصلاح کے راستے کھولیں گے۔ اگر انسان ہی کے دل میں اگر فکر نہ ہو، تو اللہ بھی
راستے نہیں کھولیں گے، اور اللہ بھی اس کی اپنی مدد کو، اپنی نصرت کو اس کے ساتھ شامل حال نہیں فرمائیں۔ دنیا کے نظام سے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں اگر کوئی بڑا آدمی بغیر دوسرے حاجت مندوں کے اس کے پاس آنے کے بعد اگر اس کے پاس نہ آئے تو بڑا آدمی بھی ان کی فکر نہیں کرتا، اور وہ بھی یہی کہتا کہ اسی کو فکر نہیں تو میں کیوں اس کی فکر کروں۔ اگر وہ میرے پاس آتا اور اپنی حاجتوں کو پیش کرتا اور وہ مجھ سے مانگنے لگتا تو میں بھی اس کو کچھ دیتا، اس کی فکر کرتا۔ اسی کو فکر نہیں تو میں کیوں اس کی فکر کروں۔ ٹھیک اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ جب انسان فکر مند ہوتا ہے تو اللہ بھی جو ہے اس کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ اگر انسان ہی غافل ہو تو اللہ بھی اس کے لیے راستے نہیں کھولتے۔ اسی کو کسی نے شعر کے انداز میں کہا، علامہ اقبال ہی نے فرمایا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ اور اللہ نے پارہ 13 کے اندر اپنے نیک بندوں کے صفات بیان فرمائے، اور اپنے نیک بندوں کے صفات بیان کرنے کے بعد آخرت میں ان کے لیے کیسے کیسے انعامات اور کیسی بہترین کامیابی ہے اس کو ذکر فرمایا۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی پہلی صفت اللہ نے بیان فرمائی ہے، الذین یوفون بعہد اللہ، یعنی کہ اللہ کے نیک بندے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں اور اللہ کے وعدے کو نہیں توڑتے۔ اور اللہ سے کیا ہوا وعدہ کیا ہے؟ وہ وعدہ الست بربکم، اللہ تبارک و تعالی نے سارے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو جمع کیا، اور وہ لوگ اس وقت چونٹیوں کی طرح چھوٹے چھوٹے تھے۔ اللہ نے ان کو جمع کر کے پوچھا کہ آپ کا رب کون ہے؟ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سارے لوگوں نے کہا کہ قالوا بلا، سارے لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں۔ تو یہی وعدہ ہے، اور اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے نیک بندے اللہ سے اس وعدے کو نہیں توڑتے۔ یعنی وعدے کو توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ شرک کرنا اور کفر کرنا اور دوسروں سے مدد مانگنا اور دوسروں کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنا، یہ سمجھنے سے انسان کا یہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ بیٹھے گا، اور اللہ کے نیک بندے سب کچھ اللہ ہی کو سمجھ بیٹھتے ہیں، اور سب کچھ کرنے والی ذات اللہ ہی کو سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ الذین یوفون بعہد اللہ کے مصداق ہیں۔ یہ نیک لوگوں کی ایک صفت ہے کہ یہ اللہ کے وعدے کو توڑتے نہیں، یعنی اللہ ہی کو سب کچھ سمجھ رکھتے ہیں، اور نمازوں کو ادا کرتے ہیں، اور اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی پہلی صفت کو بیان فرمائے ہیں۔ اور اس صفت سے متعلق ایک حدیث ہے کہ ابو داود نے بروایت عوف ابن مالک سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس پر عہد اور بیعت لی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور 5 وقت نماز کو پابندی سے ادا کریں گے، اور اپنے امراء کی اطاعت کریں گے، یعنی کہ اپنے بڑوں کی، اپنے بادشاہوں کی اور اپنے علماء کی اطاعت کریں گے، اور کسی انسان سے کسی چیز کا سوال نہ کریں گے۔ یعنی کہ اللہ سے عہد نہ توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، اور اللہ نے جو فرائض ہم پر لاگو کیے ہیں ان کو پورا کرنا ہے، اور اپنے بڑوں کی بات ماننا ہے، یعنی کہ علماء کی، اولیاء کی بات مان کر چلنا ہے، اور مسلمان اگر بادشاہ ہو تو اس کی بات بھی ماننا ہوگا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے نیک بندوں کی صفت بیان کی گئی ہے، اور فرمایا کہ کسی چیز کا کسی انسان سے سوال نہ کرے، یعنی کہ سب کچھ اللہ سے مانگنے والے بن جائیں۔
اللہ ہی سے ہر چیز مانگے، حتیٰ کہ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمیہ بھی اگر ٹوٹ جاوے تو وہ بھی اللہ ہی سے مانگو، جبکہ وہ اتنی ادنا چیز ہے، پھر بھی نبی نے حکم دیا کہ وہ بھی اللہ ہی سے مانگو، دنیا والوں سے نہ مانگو۔ تو یہ بھی ایک نیک لوگوں کی صفت ہے کہ ہر چیز اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ اور دوسری صفت اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ، اللہ کے عہد کو نہیں توڑتے۔ ایک ہو گیا اللہ سے وعدے کو پورا کرنا، اور ایک ہوا اللہ کے عہد کو نہ توڑنا۔ دو صفتیں اللہ نے بیان فرمائی، اور تیسری صفت نیک لوگوں کی اللہ نے بیان فرمائی، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، یعنی اللہ نے جن تعلقات کے قائم رکھنے کا حکم دیا ہے ان کو قائم رکھتے ہیں، یعنی رشتہ داری کے تعلقات ہے، اور اسی طرح سے ہم نے جس کے پاس پڑھا ہے، ہم نے جس کے پاس کام کر رکھا ہے، ایسے تعلقات کو جوڑے رکھنا ہے، اور ان کے جو حقوق ہے ان کو پورا کرنا ہے، اور ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے، اور ان کے ساتھ خوش اخلاقی کے پاس عمدہ اخلاقی کے ساتھ پیش آنا ہے، اور ذرا سی باتوں پر رشتوں کو ختم کر دینا یہ نیک لوگوں کی صفت نہیں ہے۔ نیک لوگوں کی صفت یہ ہے کہ تعلقات کو قائم رکھنا ہے، ناگزیر نامناسب احوال پیش آ جائے تب بھی اللہ کے لیے تعلقات کو، رشتہ داروں کے تعلقات کو قائم رکھنا ہے، یہ نیک لوگوں کی صفت ہے۔ چوتھی صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی کہ دنیا کے اندر حلال کمانے سے 10 روپیہ ملتا ہے لیکن حرام کمانے سے 100 روپیہ ملتا ہو، لیکن نیک آدمی اللہ سے ڈر کر حلال کمائی کما کر 100 روپے کو لات مار کر 10 روپے کما کر اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کو خوش کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ نیک آدمی، نیک مسلمان کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے ڈر کر حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اور پانچویں صفت اللہ تبارک و تعالی نے بتایا وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، قیامت کے دن برے حساب سے ڈرتے ہیں، یعنی جو اللہ کے پاس حساب میں سختی ہوگی اس سے نیک بندے اپنے آپ کو اللہ کے خوف میں رکھتے ہیں۔ امی فرمایا کہ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ کا مطلب یہ ہے کہ نیک آدمی دنیا میں قدم بقدم ہر وقت اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، پھر بھی ایک نیک انسان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ زندگی نیک گزارنے کے بعد بھی میدان حشر میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا حساب کیسا ہوگا اس سلسلے میں بھی فکر میں رہتا ہے اور ڈرتے ڈرتے رہتا ہے۔ یہ بھی ایک نیک آدمی کی صفت ہے کہ آخرت میں اللہ کے سامنے میرا کیا حساب ہوگا، اچھا ہوگا یا پھر برا ہوگا، برا ہوگا تو میرا کیا عالم ہوگا، اس خوف میں اپنے آپ کو زندگی میں ڈھالتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی نیک آدمی کی صفت ہے۔ اور چھٹی صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، یعنی کہ دنیا کے مصیبتوں اور آفتوں پریشانیوں میں صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہو، تو یہ بھی نیک آدمی کی صفت ہے۔ دنیا میں مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں اور دین کے کام میں بھی صرف اور صرف جو پریشانیاں جو مصیبتیں آئیں گی بس ان پر میں صبر کروں گا تاکہ مجھ کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اور میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ بھی ایک نیک آدمی کی صفت ہے کہ وہ صبر کے ساتھ کام لیتا ہو۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتویں صفت بیان فرمائی ہے اقام الصلاۃ، ایک نیک آدمی وقت مقررہ پر نماز ادا کرتا ہے۔
آٹھویں صفت بیان فرمائیں کہ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، یعنی نیک آدمی وہ ہے جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہے، یعنی کہ ایک نیک آدمی صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، کبھی چھپا کر، کبھی علانیہ طور پر، یعنی کہ چھپا کر کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو نہ معلوم ہوتے ہوئے صرف اور صرف خالصتاً اللہ کے لیے اپنا مال خرچ کرتا، اور یہ چھپا کر خرچ کرنا اللہ کے راستے میں یہ بڑی بہترین صفت ہے اور یہ بڑا بہترین مسنون طریقہ ہے۔ اور آگے اللہ نے وہ علانیہ فرمایا کہ علانیہ طور پر، یعنی کہ لوگوں کے سامنے بھی اللہ کے لیے مال خرچ کرنا یہ بھی مسنون طریقہ ہے، یہ بھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے، لیکن دونوں میں سے بہترین طریقہ وہ ہے چھپا کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اور نویں صفت نیک لوگوں کے اللہ نے بیان فرمائے کہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، یعنی کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں نیک لوگ، اور دشمنی کا بدلہ دشمنی سے نہیں لیتے بلکہ دشمنی کا بدلہ اچھائی سے اور دوستی سے لیتے ہیں، اور نیک لوگ ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں لیتے بلکہ ظلم کا بدلہ عفو و درگزر سے لیتے ہیں۔ یہ نیک لوگوں کی صفت اللہ نے بیان فرمائی ہے، 9 صفات اللہ نے بیان فرمائی ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ نیک لوگوں کا انعام اور ان کا بدلہ کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے آخرت، بہترین ٹھکانہ ہے آخرت کے اندر، اور جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم، فرمایا کہ آخرت میں ان کے لیے جنتیں ہیں اور باغات ہے اور ان کے لیے نہریں ہیں اور ان کے لیے ہر چیز جنت رکھی گئی ہے نیک لوگوں کے لیے، اور فرمایا کہ نیک لوگوں کے لیے جنت ہے، اور ان نیک لوگوں کے بیویوں کو اور ان کے بچوں کو اور ان کے ماتحتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی ان نیک لوگوں کی برکت سے، ان نیک لوگوں کی بدولت اللہ تبارک و تعالی ان کے بچوں، بیویوں، رشتہ داروں کو بھی اللہ جنت میں داخل فرما دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے بیوی، بچے اور رشتہ دار اور ان کے ماں باپ وہ لوگ صالح ہو اور ایمان والے ہو، تب اللہ تبارک و تعالی اس صالح کی برکت سے، نیک آدمی کی برکت سے ان کو بھی اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اسی لیے فرمایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اولیاء کی صحبت میں، صلحاء کی صحبت میں جایا کرے، اہل اللہ سے اپنے تعلقات کو جوڑ لے، کل قیامت کے دن اللہ ان کی برکت سے ہمیں بھی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور آگے فرمایا کہ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار، یہاں سے اللہ نے برے لوگوں کی صفات کو بیان فرمایا ہے، یعنی کہ برے لوگوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، شرک کے اندر مبتلا، کفر کے اندر مبتلا، بے حیائی کے اندر مبتلا، دنیا کے دیو اور دیوتاؤں کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا سمجھ کر اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ اور آگے اللہ نے دوسری ان کی بری خصلت کو بیان فرمائی ہے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو ختم کر دیتے ہیں، ذرا سی باتوں پر اللہ کے ڈر کو اپنے دل میں رکھے بغیر تعلقات کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور آگے تیسری خصلت بیان فرمائیں کہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ گویا کہ اللہ نے برے انسان کی 3 صفات کو بیان فرمائی ہیں، اور ان 3 خصلتوں کو بیان فرمانے کے بعد
ان کی سزا کیا ہوگی، اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ان پر اللہ کی لعنت ہوگی، اور لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دور اور محروم ہونے کے، اور ظاہر ہے کہ جب اللہ کے رحمت سے دور ہو تو پھر اللہ کے عذابوں میں سے سب سے بڑا عذاب کون سا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہونا اور محروم ہونا ہی اللہ کے سب سے بڑے عذاب کے اندر مبتلا ہونا ہے، اور ساری مصیبتوں میں سے سب سے بڑی مصیبت ہی یہی ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا اور محروم ہو جانا۔ لہٰذا اپنے برے بندوں پر اللہ لعنت فرماتے ہیں، یعنی اپنی رحمت سے انہیں دور اور محروم کر دیتے ہیں، اور ان کے مرنے کے بعد انہیں برے ٹھکانہ یعنی جہنم کے اندر انہیں داخل فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ نے پارہ 13 کے اندر بیان فرمایا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جو لوگ اپنے ایمان پر، اپنے اسلام پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہتے ہیں، اور صرف نفع کا نقصان کا پہنچانے والا اللہ ہی ہے، جو کہتے ہیں، فرمایا کہ اللہ ان کو اپنے دین پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ثبات قدمی نصیب فرماتے ہیں، اور ان کو اس جمع رہنے کی توفیق بھی عنایت فرماتے ہیں۔ یعنی کہ مفسرین نے فرمایا کہ جو بندہ مسلمان ہوتا ہے، یعنی دنیا میں اپنے ایمان کو بچا کر رکھتا ہے، اب اس کے مرنے کے بعد جب انسان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو فرشتے آ کر اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ تو اللہ جو ہے دنیا کے اندر جیسے ایمان پر ہم کو ثابت قدمی نصیب فرمائیں، اسی طرح قبر میں بھی اللہ ہم کو ثابت قدمی نصیب فرما کر دین پر ہم سے سوالوں کا جواب دینے لگوائیں گے، اور وہیں سے جنت کے نعمتیں ہمیں اللہ عنایت فرمائیں گے۔ اور جو لوگ اللہ سے دور رہتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی قبر میں بھی دین سے ان کو ہٹا دیتے ہیں، اور سوال کا کوئی جواب وہ نہیں دے سکتے، اور وہیں سے ان کے لیے جہنم کا عذاب شروع کر دیا جاتا ہے۔ اور مفسرین نے اس کی ایک اور تفسیر فرمائی کہ جو لوگ اللہ کی دین کے لیے مشقتیں اٹھاتے ہیں، ابتدا میں ان پر حالات آئیں گے اور ان کی بات ماننے والے کم ہوں گے، لیکن دعوت حق کا کام کرنے والوں کا انجام بہترین ہوگا، اور کامیابی انہی کو ملے گی، اور ان کا کام استقامت کے ساتھ تا قیامت چلے گا۔ اور حضرات مفسرین نے بیان فرمایا کہ جو لوگ برائی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، بے حیائی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اگرچہ لوگ اس وقت اس کام کو آ کر لپک لیں گے، چمٹ لیں گے، اور فوج در فوج اس کی طرف آئیں گی، لیکن انجام اس کا ایسا ہوگا کہ اس کا انجام برا ہوگا، اور برائی کی طرف دعوت دینے والا تنہا ہو کر رہ جائے گا، اور کامیابی اس کے ہاتھ نہیں لگے گی۔ یہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اور مفسرین نے بیان فرمایا کہ ایک داعی کو چاہیے کہ ایک نیک آدمی کو چاہیے کہ وہ ابتدا میں مشقتوں کو جھیلے اور قربانیوں کو کرے، اور حالات سے پریشان نہ ہو، بلکہ حالات سے لڑتے ہوئے آگے جائے، پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی مدد اور نصرت اس کے ساتھ شامل حال فرما کر اس کو کامیابی دیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے پارہ 13 کے اندر ہمیں پیغامات عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلا پیغام نفس کے بارے میں بیان فرمائے کہ نفس کیا چیز ہوتا ہے، ہم نے اس کو تفصیل کے ساتھ سمجھ لیا۔ اور دوسری چیز، 2-3 جگہوں پر اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح سے آگے نیک لوگوں کی صفات بیان فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان کا بدلہ کیا ہوگا، اور ان کی برکت سے ان کے ماننے والے اور متعلقین کو بھی اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہ بھی اللہ نے ایک انعام ان پر فرمایا ہے، اور برے لوگوں کی صفات بھی بیان فرمائیں، اور برے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہوگا، اور دنیا میں ان کے اوپر کیا عذاب ہوگا، یہ بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔